پاکستان کی یعنی تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے اہم رہنماؤں میں سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، مولوی اے کے فضل الحق اور خان لیاقت علی خان وغیرہ شامل ہیں۔ صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیا کردار ادا کیا ہے، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ جہاں تک ہماری تحریک کا تعلق ہے، تحریک آزادی، تو میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک جدوجہد آزادی ہے اور ایک تحریک پاکستان ہے۔ جدوجہد آزادی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں علماء دیوبند ہمارے وہ سب سے آگے تھے، اور وہ یہاں پر جو برطانوی سامراجیت تھی اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جہاد بھی کیا، ان لوگوں کے خلاف مزاحمت بھی کی۔ لیکن جہاں تک تحریک پاکستان ہے تو تحریک پاکستان میں علی گڑھ اسکول آف تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں، علی گڑھ مکتب فکر، اور جس کی رہنمائی سر سید احمد خان کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر جو تحریک پاکستان میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیے کہ جو تحریک آزادی تھی، جدوجہد آزادی تھی انگریزوں کے خلاف، اس میں ہمارے ساری مسلمان شامل تھے، لیکن جہاں تک، اور وہ انگریزوں کے خلاف ایک تحریک تھی، لیکن جہاں تک تحریک پاکستان ہے اس میں علی گڑھ اسکول آف تھاٹ سے جتنی بھی ہمارے رہنما وابستہ تھے تو انہوں نے ہندوؤں کے خلاف، اور وہ مسلمانوں کو حق خودارادیت دلوانا چاہتے تھے پاکستان کی صورت میں۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ ہمارے جنوبی ایشیا میں جتنی بھی ایسی صوبے تھے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی یا اقلیتی صوبوں کے مسلمان، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ بڑے بڑے نام ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے جو ہے یہ سردار عبدالرب نشتر کا نام آتا ہے، سردار اورنگزیب کا نام آتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے جو ہے لیگی منسٹری نے قائم کی تھی۔ حاجی صاحب تورنگزیب جو ہے اس سے پہلے ان کا نام آیا ہے کیونکہ انہوں نے تحریک جدوجہد میں حصہ لیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ 1940 میں جا کر وہاں پر قرارداد پاکستان کی حمایت بھی کی ہے۔ ہمارا صوبہ تو بے تعاشت پسماندہ صوبہ تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد اعظم کی اس آواز پر جو انہوں نے 23 مارچ کو یہ فائنل کیا پاکستان کے لیے، تو اس پر پشاور سے سردار عبدالرب نشتر صاحب، جناب تورنگزئی صاحب، جنہوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا اور اس سوئی قوم کو قائد اعظم کے ساتھ جگانے میں بھرپور کام کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا صلہ ہمیں دیا جو پاکستان بنا بعد میں۔ تاریخ انسانی سے لے کر آج تک خواتین یعنی عورتوں نے انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح، بی اماں یعنی والدہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم سلمہ تصدق حسین اور بیگم زری سرفراز وغیرہ شامل ہیں۔ پروفیسر در شہوار کہانی پاکستان کی میں خواتین کے کردار کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ تحریک پاکستان کی کہانی شروع ہوتی ہے 1857 سے، جو سر سید احمد خان کی والدہ تھیں عزیز النساء بیگم، ان کی تربیت کہ انہوں نے ایک بیج بویا اپنے بچے کے دماغ میں۔ سر سید احمد خان اس وقت
यतीम थे, छोटे थे और माँ की तरबियत थी जिन्होंने उसको सर सैयद बनाया। बी अम्मा जो थी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालदा थी, आबादी बेगम उनका अपना नाम था। उन्होंने अपने बेटों के दिलों में ये डाला कि आपने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत और मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क हो और उनकी एक अपनी शनाख्त हो। तो ये चीज़ चलती हुई फिर आबादी बेगम से फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शरीक हयात थी, उनका नाम था अमजदी बेगम। उन्होंने फिर ये तहरीक खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो वो उसमें सरगर्म थी। जब कायद आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को संभाला दिया तो उन्होंने फिर उस वक्त ये सोचा कि ख़वातीन के बग़ैर जो है हम एक आज़ाद रियासत कायम नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो शरीक हयात थी उनको उस कमेटी में शामिल किया जो कि 25 अफराद पर मुश्तमिल थी और उन 25 अफराद में सिर्फ एक ही खातून थी। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि करारदाद लाहौर की बजाय आप इसका नाम करारदाद पाकिस्तान रखें। तो ये पहली खातून थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जब करारदाद लाहौर आई तो उन्होंने उसका नाम करारदाद पाकिस्तान किया और कायद आज़म ने उनकी ताहीद की। कायद आज़म जब 1945 में आए पेशावर तो उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो चूँकि सियासत में एक्टिव हिस्सा नहीं लेती थी, बहुत बापर्दा था यहाँ का मुआशरा सारा। तो उन्होंने फ़ातिमा बेगम को भेजा लाहौर से कि आप जाएं और पेशावर में ख़वातीन मुस्लिम लीग की जो है तंजीम साजी करें। तो जब वो यहाँ पे आई तो उन्होंने यहाँ पे पहली दफ़ा मुस्लिम लीग के ख़वातीन विंग बनाया। उसमें बेगम काजी मीर अहमद थी, जस्टिस काजी मीर अहमद की बेगम थी, तो उन्होंने उनको उसका सूबाई सदर बनाया। बेगम जरी सरफराज जो थी वो उसकी नायब सदर थी। इसी तरह बेगम शरीन वहाब जो थी उसकी जॉइंट सेक्रेटरी थी। मेरी वालदा बेगम सरदार हैदर वो उसकी जॉइंट सेक्रेटरी और प्रेस सेक्रेटरी थी और प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थी।